احتشام صاحب، جیسے اب یہ ذکر کیا میں نے کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنلی ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے اسی بارے میں بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کا ذکر ہے، لیکن اندرونی طور پہ حکومت کی کارکردگی کتنی درست ہے؟ کیونکہ ہمیں کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آئی، جو آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ ہیں اس کی ہینڈلنگ کو لے کر معاملات کو، جس کا ایک سیاسی حل ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ ایک بھرپور قسم کی حکومت جی بی میں بھی نہیں بنا سکے، اور اے جے کے حوالے سے بھی کوئی اتنی کانفیڈنٹ حکومتی اتحاد ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں اپوزیشن پی ٹی آئی تو ایک طرف رہ گئی، جو ایک بڑا چیلنج تھا، ان حالات کے اندر اندرونی طور پہ کارکردگی حکومت کی درست ہے، جس کی وجہ سے کوئی کانفیڈنس جو دکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، افسا اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے لکھا بولا، لوگوں نے تو باقاعدہ پلان کر کے دے دیا کہ جی حکومت جا رہی ہے، نیا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی وہ لوگ آئیں گے، جو باہر سے لوگ آئیں گے، ان ٹیکنوکریٹ ان کی حکومت بنے گی۔ پھر کہا گیا قومی حکومت بنے گی، کبھی کہا گیا کہ اب NF از NF، لوگوں نے نام دینے شروع کر دیے۔ دیکھیں، اس پہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ڈیفینیٹلی سب کے لیے ایک پریشان کن ہے۔ حکومت ایکسٹرنل فرنٹ پہ تو کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن بات ہوئی ہے کہ انٹرنل فرنٹ پہ پولیٹیکل لیول پہ جس طرح ٹھیک ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر جیسا صوبہ جہاں پہ کبھی ہم نے اس طرح انڈسٹری دیکھی، وہ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، اس کو روکنا۔ جی بی کے معاملات چلیں، الیکشن ہو گیا، بہتر ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نون والے تھوڑے بہت اختلافات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں فائدہ پہنچانے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ صورتحال ٹھیک کی جائے، اور جو لوگ گورننس کی بات کرتے ہیں، بہتری کی، اس میں گنجائش بہت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو ایکٹیولی ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو خبریں ہیں ساری، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ میری ایک بہت اہم آدمی سے بات ہوئی تھی اگلے دن، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ حکومت جا رہی ہے؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہتا تمام تر کمزوریوں کے شہباز شریف صاحب، آصف منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، بالکل دے تھنک الائک۔ باقی سچویشن جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے والی ہیں۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ نے IMF کو ڈیفینیٹلی کہہ دیا ہے، گو ہیڈ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی، IMF نے پاکستانی اکانومی کو دے دیا ہے۔ پاکستان کو ان انٹرپٹیڈ پیسے ملیں گے IMF کے پروگرام کا۔ ورلڈ بینک نے $20 بلین دینے 10 سالوں میں، وہ چلیں گے۔ باقی ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے اہم بات ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ IMF کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے امریکہ کے، کیونکہ ان کے 8,44,000 شیئرز ہیں امریکہ کے IMF کے اندر۔ $100 بلین دے کے انہوں نے، آپ نے دیکھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ سارے ادارے کھڑے کیے تھے، ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن، جنیوا کنونشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سارے۔ اب وہاں سے اس وقت جو سینرجی بنی ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ امریکہ کے ساتھ، وہاں سے تو جو اطلاعات آ رہی ہیں، گو ہیڈ دے دیا گیا، کسی سٹیج پہ بھی IMF کو مسائل نہیں پیدا کرے گا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوگی وہ ویور دے گا۔ آپ نے دیکھا جب نواز شریف صاحب کی آخری حکومت تھی، 12 ویور دیے گئے تھے۔ دبئی میں ملاقاتیں ہوتی تھی ہر 3 ماہ بعد، وہاں وہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے ریونیو کا ہدف نہیں پورا کیا، چلے کوئی بات نہیں، خیر ہے ویور۔ آپ نے انرجی سیکٹر میں اصلاحات نہیں کی، چلے ویور دیتے ہیں۔ آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی، نہیں، اوکے، نہیں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ ہوگا۔ ٹھیک اب ہے، وہاں سے ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ آخری بات یہ ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سٹیٹس کو نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا۔ ایک اس میں آرگومنٹ یہ ہے، کوئی بتا دے کہ اگر یہ اس کو ہٹانا ہے شہباز شریف صاحب کو، تو کیا ہے، کوئی نیا آدمی لے کے آئیں گے، کیا کریں گے؟ اگر آپ نے پوری حکومت کو تبدیل کرنا ہے، کیا کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ نو، یہ نہیں ہو رہا۔ یہی سیٹ اپ رہے گا، یہی معاملات رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال آپ اور میں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، حکومت کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی ایک بڑا زور لگا رہی ہے، اور حکومت کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ باقی صورتحال جو ہے نا وہ سینرجی ملٹری اور پولیٹیکل تمام چیزیں لیڈرشپ کی ہیں، ایسی ہے۔ تمام ان میں سے زیادہ رسپیکٹفلی آپ کی خبریں احتشام صاحب ہیں، اور باقی حکومت کے دعووں کی حد تک ہی ہیں۔ آن گراؤنڈ جب یہ چیزیں اس سے آگے بڑھیں گی، یقینی طور پہ ہم آپ کا یہ جو بھی آپ نے خبر دی ہے اس کو بھی ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں چلائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ ماجد صاحب، کوئی اپوزیشن اس طریقے سے نہیں ہے حکومت کی، تو حکومت کو، اور جو احتشام صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے
کے ثمرات آ سکتے ہیں ساری ڈپلومیسی کے جو پاکستان نے کی ہے، تو پھر تو زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو. اظہار رائے کے حوالے سے بھی، احتجاج پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک بڑی مس ہینڈلنگ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. جب اپوزیشن کے لوگوں نے تحریک تحفظ پاکستان نے جانے کی کوشش کی تو ان کو بھی ایکسیس نہیں دی گئی. اگر ایک پولیٹیکل حل ہوتا تو زیادہ ہرٹ محسوس کرتے جو پروٹیسٹرز تھے، اور صورتحال اتنی زیادہ سینسٹیو نہ ہو جاتی جو آج ہو چکی ہے، اور اس کو بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے. جی بالکل، یہ معاملہ سنجیدہ تو ہے، لیکن اس کے اندر ہم اپنے جو گورننس کے مسائل ہیں ان پر بالکل توجہ نہیں دیتے. اور ابھی آج ہی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں استحکام پاکستان پارٹی بھی لانچ ہو چکی ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا کیا، پنجاب میں کیا کیا، وہ ہمارے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں، اور پھر جس طرح مہاجر نشستوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا جو موقف آیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ نشستوں کا معاملہ دیکھیں، آپ ان کی کانسٹیٹوئنسیز دیکھیں، اس کی ڈیلیمیٹیشن دیکھیں، ووٹرز کی تعداد دیکھیں، تو بڑی ایک مضحکہ خیز سی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کون سی سیٹ جو ہے وہ کتنے اضلاع پر مبنی ہے. کسی سیٹ میں تو ہزاروں ووٹ ہیں، تو کسی میں معاملہ جو ہے وہ اس سے کم پہ آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کہیں نہ کہیں عوام کے اندر ایک عدم اطمینان کی کیفیت ہے. پھر یہ کہ اکنامک سروے آف پاکستان جو 2026 میں آیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ آزاد کشمیر کے کتنے فیصد سکولوں میں چار دیواری ہی نہیں ہے، پینے کا پانی موجود نہیں ہے. پھر اس کی پرسنٹیج نکال لیں کہ وہاں پر بجلی کتنے سکولوں میں ہے. یہ وہ چیزیں کہ جو اس سارے معاملے کا بلٹ اپ بنتی ہیں، اور جب معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی غلطیوں پر توجہ دینے کی بجائے ہمارے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ جی اب سے فارن کامنٹ کروں فنڈنگ گا. ہو رہی ہے، جی جی غیر ضرور. ملکی سازش ہے. تو یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا ریئلسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کے اوپر ڈنڈا چلانے کی جو پالیسی ہے، اس سے نہ تو کبھی مسئلے حل ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. تو آزاد کشمیر میں جب وہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مہاجر نشستوں کے معاملے کو بالکل دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی ایسی قابل قبول صورت جو ہے وہ نکالنی چاہیے. احتشام صاحب، یہ جو احتجاج ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر اتنی پر اعتماد ہے حکومت، تو کچھ گریس کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے، تھوڑی سپیس دی جانی چاہیے احتجاج کے لیے. جو ان کا سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو جیل میں ہے اس وقت. باہر جو تحریکیں ہیں ان کو تو درست انداز میں ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں، آزاد کشمیر کی افسر صورتحال ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ اگر ہم کہیں کہ کوئی پی ٹی آئی یا اور کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا، اس کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا آؤٹ آف نو ویئر کچھ لوگ آتے ہیں جن کے نام آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، جو لوگ اس معاملے کو چلا رہے ہیں، کس نے چلایا، کیسے ہوا. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں. ماجد جو بات کر رہے ہیں بڑی حد تک اس میں بات ٹھیک ہے. وہاں پہ جو صورتحال، اگرچہ آزاد کشمیر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ باقی صوبوں سے مطابق مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اگر تعلیم کی بات کی جائے. لیکن نا وہاں تو چلیں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو فائدے دیے گئے ہیں. ابھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 روپے فی یونٹ وہاں بجلی دی جاتی ہے، ہمیں 70 روپے دی جاتی ہے. آٹا بھی ان کو سستا مل رہا ہے، بہت ساری چیزیں سستی مل رہی ہیں. 38 میں سے 35 پوائنٹ پہ افسا ان کی بات ہو چکی ہے. آخر بات انہوں نے پھنسا کے بیٹھ کے یہ مخصوص نشستیں. لیکن پھر لوگ معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اصل کشمیری جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو مروا کے یہاں پہ آئے ہیں، ان 23 لاکھ لوگ ہیں، ان کی سیٹیں جو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ جب آزاد کشمیر کے اسمبلی کانسٹیٹیوشن سے بنی تھی، وہاں طے ہوئی تھی ان کی سیٹیں 10 سیٹیں دی جائیں گی. اب یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے چلے جی اس میں سے ہم 6 کر سینٹیمنٹ دیتے ہیں. انکریز احتشام صاحب وہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں، تو یہاں یہ ایک پرابلم آ رہا ہے. یہ تو تمام چیزیں ہیں جو پہلے حکومتی ٹیم کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں ان کی. دیکھیں، آپ نے دیکھا مشتاق صاحب بھی جماعت اسلامی والے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بھی 1-2 جگہوں پہ مشکلات دیکھی، پھر فائنلی ان کو آپ نے دیکھا وہاں کی حکومت ایڈمنسٹریشن نے خود جلسہ جلوس میں پہنچایا وہاں پہ جہاں وہ جانا چاہتے اکارڈنگ ٹو ہم تو وہ بڑی مشکل سے پہنچے. ایک ہے نا مشکل سے پہنچے، لیکن ایک ایلیمنٹ افسا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فورن ایلیمنٹ. ابھی حکومت کے پاس دستاویزی ثبوت آ گئے کہ کس طریقے سے ہندوستان نے یہ سارا مل کے گیم بنائی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ پیسہ چلایا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا آزاد کشمیر میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے ان کے ہندوستان کے لیے جس طریقے سے جاسوس کرتے ہوئے. تو یہ پیسے کی گیم ہو رہی ہے، وہی پیسے کی گیم آپ دیکھیں جو افغانستان میں ہو رہی ہے. اور وہ گون آر دا ڈیز جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ کوئی آپ لوگوں کی کوئی اپنی اپنی سائیکی ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں ہے. اس وقت جس طریقے سے مشکلات بہت ہیں، حکومت سختی سے بھی ٹیکل کر رہی ہے، ان لوگوں سے بات چیت بھی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا.
आप मुझे बताएं, अफसा ये बजाय घेराव जलाओ की इजाजत दी जा सकती है? मान लिया सख्ती हो रही है, लेकिन जिस तरह घेराव, लोग समझते हैं कि घेराव जलाओ करेंगे, अपना दुनिया जहाँ की चीजों को तोड़ फोड़ करेंगे, फिर हमारी बात मानी जाएगी। तो वो हुकूमत ने इस पे जीरो टॉलरेंस कर लिया है। मेरी तला ये है कि ये आप चीफ ने कह दिया है कि वहाँ पे जीरो टॉलरेंस है, अगर कोई इस तरह की बात करेगा नथिंग डूइंग, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत इस हवाले से वायलेंट प्रोटेस्ट किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जहां पर सियासी मामलात हों उन मामलात को सियासतदानों को ही डील करना चाहिए। जब मामला जो है वो इतना सेंसिटिव हो कि आपका जो दुश्मन मुल्क है वो नज़र लगाए बैठा हो, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।